خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی شخصیت انتہائی عظیم ہے جن کی بابت ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں اور سابقین الاولین میں سے ہیں. بدر سے لے کر یرموک تک بہترین شاہ سوار کی تاریخ رقم کرنے والے ہیں. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چینل اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سامعین، جس شخصیت کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام عامر بن عبداللہ ہے اور کنیت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہے. اپنے نسب میں فہر نامی دادا پر جا کے یہ حضور علیہ السلام کے نسب سے ملتے ہیں. فہر کے ایک بیٹے کا نام غالب تھا جس کی اولاد میں سے حضور علیہ السلام کا وجود اطہر ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام حارث تھا جس کی اولاد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. والد کا نام عبداللہ بن جراح اور والدہ کا نام امیمہ بنت عثمان رضی اللہ عنہا ہے. قریش کی شاخ بنو فہر سے تعلق رکھتے ہیں. قد لمبا، جسم نحیف، چہرہ کم گوشت تھا. سامنے کے 2 دانت خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان ہو گئے تھے. جب احد کے دن حضور علیہ السلام کے خود کی 2 کڑیاں حضور علیہ السلام کے جبڑے اور رخسار میں گھس گئیں تو ان دونوں کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، جس سے ان کے اپنے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے. داڑھی زیادہ گھنی نہیں تھی. بعض روایات میں ہے کہ خضاب استعمال فرماتے تھے. بے حد ذہین، سلیم الطبع، متقی اور بہادر تھے. آہنی عزم کے مالک تھے کہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمی طاقت روم کے خلاف ٹکر لی اور اسے ایشیائی علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا. ابتدائی اسلام میں ہی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم سے نہ نکلے تھے اور 40 لوگوں کا عدد بھی پورا نہ ہوا تھا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور دیگر مسلمانوں کی طرح قریش کے ظلم کا شکار ہوئے اور حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور میں ہی ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واپسی کر لی. پھر حضور علیہ السلام کی ہجرت سے چند روز قبل 40 سال کی عمر میں ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے اور حضور علیہ السلام کی مدینہ آمد تک قباء میں قیام فرمایا. مواخات مدینہ میں معزز انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بنائے گئے. بدر میں اپنے باپ عبداللہ کو اپنے ہاتھوں قتل کیا جو کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا. اس اقدام پر ان کی شان میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات بھی نازل فرمائی. احد میں ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے اور کچھ حال اس کا میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. غزوہ احزاب میں بہادر سپاہی کی طرح شرکت کی اور احزاب کے بعد بنو قریظہ کو جڑ سے اکھاڑنے میں بھی شریک ہوئے، جس کے بعد ان کی امارت میں بنو ثعلبہ اور انمار کے انسداد کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک سریہ اور جماعت روانہ فرمائی جس نے ذی القصہ نامی جگہ پر کامیاب چھاپا مارا. حدیبیہ، بیعت رضوان، غزوہ خیبر میں بھی شریک رہے. بنو قزاعہ کے خلاف سریہ ذات السلاسل میں حضور علیہ السلام نے ان کو امیر بنایا اور ابو بکر، عمر جیسے رضی اللہ عنہما اکابر صحابہ ان کے مامور ہوئے. سریۃ العنبر جیسے سریۃ الخبط بھی اسی کو کہتے ہیں، اس میں بھی امیر رہے ہیں. سامعین، سریہ عنبر اس سریہ کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کی جماعت لڑنے گئی تھی اور واپسی پہ سمندر کی ایک مچھلی ان کو ملی جو حجم میں اتنی بڑی تھی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 13 افراد کو اس مچھلی کے آنکھ کے حلقے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر ڈالا تو وہ 13 افراد اس کے اندر پورے آ گئے تھے. اس سے مہینہ بھر انہوں نے گوشت کھایا اور ان کے بدن موٹے تازے ہو گئے. مدینہ میں آ کے حضور کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے بھی اس مچھلی کا گوشت منگوا کے کھایا.
9 ہجری میں وفد نجران نے جب ایک امین شخص کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر انہیں اس مشن پر مقرر فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے رضی اللہ عنہ۔ پیشہ کے اعتبار سے قبر کشائی کا کام کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر مبارک کی کھدائی کے لیے انہیں اور ابو طلحہ کو بلوایا گیا جو ان کے بھائی تھے۔ یہ سیدھی قبر کھودتے تھے اور ابو طلحہ بغلی قبر کھودنے میں ماہر تھے جس میں لحد بنائی جاتی ہے، اور طے پایا کہ جو پہلے پہنچ جائے ان دونوں میں سے وہ قبر تیار کرے گا۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے قبر بنائی، اس لیے آپ علیہ السلام کی قبر لحد والی بنائی گئی۔ صلاحیتوں کی وجہ سے اہل مدینہ میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے، اسی وجہ سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان 3 افراد میں سے تھے جنہوں نے انتشار کو روکنے میں کردار ادا کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی اور ان کو خلیفہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس قدر اعتماد تھا کہ حملہ ہو جانے کے بعد زخمی ہونے کی حالت میں حضرت عمر فرماتے تھے کاش ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنے بعد کا خلیفہ منتخب کر دیتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں امین الامہ کا خطاب دیا تھا۔ عہد ابی بکر میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حمص کی فتح پر مامور کیا گیا تو قیادت باصلاحیت نے اجنادین تک ہر میدان میں اسلامی پھریرے کو لہرایا۔ عہد فاروقی میں چند سال تک شام کے لشکر کی قیادت خالد بن ولید کرتے رہے، لیکن 5 سال بعد 17 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت کر دیا، مگر مقاصد کے حصول اور مہمات کی ترتیب اور کامرانی میں کوئی فرق نہ آیا، جس کا بہت بڑا سبب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا وسیع تجربہ اور منجا ہوا انداز قیادت تھا۔ جنگ یرموک میں شاہ روم ہرقل کو شام چھوڑنے پر مجبور کرنے والے بھی ابو عبیدہ ہی ہیں رضی اللہ عنہ، اور بیت المقدس کی فتح کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ فاتح شام اور بیت المقدس ہونے کے باوجود شان فقیری ایسی تھی کہ گھر میں چند خشک روٹی کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے بعد خلیفہ بناتے تو کسے بناتے؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ پھر ان سے پوچھا گیا ان کے بعد کس کو بناتے؟ تو فرمایا عمر بن الخطاب کو رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا گیا ان کے بعد کسے بناتے؟ تو فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح کو۔ اگر بات کی جائے اس تاریخ ساز شخصیت کے دنیا سے آخرت کو منتقل ہو جانے کی، تو 18 ہجری میں مسلمانوں کے لشکر میں طاعون کی وبا پھوٹی، جسے طاعون امواس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس وبا میں سینکڑوں صحابہ لقمہ اجل بنے، انہی میں سے سپہ سالار امین الملت والامہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مدینہ بلانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا، یہیں انہی کے ساتھ رہوں گا، یہیں انتقال ہو گیا تو اللہ کے ہاں چلا جاؤں گا۔ اس طرح 58 برس کی عمر میں یہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور اردن کی بستی غور میں دفن کیے گئے۔ سامعین، یہ کچھ مختصر احوال ہیں ابو عبیدہ بن الجراح کے رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کی طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا